ناظرین، اس سانحے سے جڑے کچھ مزید اہم واقعات اور پہلو ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہادت حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی بھی روایات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون ہو چکی تھی۔ اس آنے کا ایک اہم واقعہ اہل بیت کی شام کو روانگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارکہ کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی، بولا، اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں رولائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا اور شریروں کو نوازتا ہے۔ کوفہ سے ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔ وہاں یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا اور فخر کا اظہار کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحے پر اشکبار نہ ہو، لہذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکام کو صوبے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ اگرچہ بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینہ شہید ہوئے، جن میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن حنظلہ قابل ذکر ہیں۔ شہر پر قبضے کے بعد مدینہ رسول 3 دن تک شامی فوجوں کے ہاتھوں لٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہوئی اور 3 دن تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور ثانیہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اہل مدینہ نے یزید کی بجائے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو از سر نو بیدار کر دیا اور سرزمین حجاز میں ناراضی کی ہمہ گیر لہر اموی اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہل حجاز کو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مؤثر شخصیت بطور رہنما میسر آئی، چنانچہ اہل مدینہ بھی جلد آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ اس انقلاب نے اموی اقتدار کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دیں۔ حجاز کی سرزمین سے مخالفت کے یہ ابلتے ہوئے جذبات در حقیقت تمام عالم اسلامی میں پیدا شدہ ہمہ گیر اضطراب کے ترجمان تھے۔
اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں اموی خلافت کے زوال کی۔ واقعہ کربلا اموی خلافت کے زوال کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکومت اور اس کے اعمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہ تھے، کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تھے انہیں سخت مایوسی ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دستبردار ہو گیا۔ اگرچہ امویوں نے اپنی قوت اور استقلال کی بدولت حکومت کو وقتی طور پر اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا، لیکن خلیفہ مروان ثانی کے زمانے تک کھلم کھلا اور زیر زمین کئی تحریکیں مسلسل اس بات کے لیے کوشاں رہیں کہ وہ امویوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ اور ناظرین، یہاں عباسی تحریک کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ عباسیوں نے امویوں کے خلاف اس رد عمل سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کے دائی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اموی مظالم کی داستان اس قدر پرزور اور پرتاثیر انداز میں پیش کی کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چنانچہ عباسیوں نے بھی حسین کے انتقام کو اپنے مقاصد کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ ناظرین، اس واقعے کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار عین حق کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ حریت، آزادی اور اعلاء کلمت اللہ حق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو مشعل راہ پایا۔ آپ ہی سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونا عین رضائے الہی ہے۔ ناظرین، بات کی جائے واقعہ کربلا کی اہمیت کی تو اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پنہاں تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی، لیکن یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی کہ اسلام کے نام لیواؤں پر یہ ظلم خود ان لوگوں نے کیا جو خود کو مسلمان کہتے تھے بڑا روح فرسا ہے۔ مزید برآں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اسے بھی ظالموں نے نگاہ میں نہ رکھا۔ نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، یہ اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مسالے ملی، اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثال بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں سانحہ کربلا کا جائزہ لیا جائے تو یہ واقعہ اسلام کے نام پر سیاہ دھبا ہے، کیونکہ اس سے اسلامی نظام حکومت میں ایسی خرابی کا آغاز ہوا جس کے اثرات آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سانحے کو اسلام کے نام پر ایک سیاہ دھبا بھی قرار دیں تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہوگا، کیونکہ جہاں تک حق و انصاف، حریت و آزادی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے جد و جہد کا تعلق ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زریں باب بھی ہے۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے اس میں شخصی حکومتوں یا بادشاہت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا وہ حریت، جرت
اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی اور انہیں ریگزار عجم میں دفن ہونے سے بچا لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ ناظرین، آپ نے واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کے اسباب، اس سانحے سے جڑے اہم واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آئیے اب آپ کو واقعہ کربلا سے جڑے چند حقائق بتاتے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اور جانشین بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ روایات کے مطابق اس دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور پھر معاملہ بہتر ہو گیا۔ آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا، لیکن 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ طویل عرصے سے شام کے گورنر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصے تک اختلاف رہا اور پھر چند ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے، بلکہ شورا کے مطابق انتخاب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے 20 سال یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر تھے اور اب وہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کے درمیان جاری رسہ کشی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے اور کئی تاریخی کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ انہوں نے بحری بیڑا فوج کی تشکیل دی۔ اس طرح سمندری فوج تشکیل دینے والے وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہوئے، جو شہید ہو گئے اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ آج تک ان کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کریں۔ اسلامی تاریخ میں اس کے لیے بیعت کا ٹرم استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مسلمان یزید کی بیعت کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت سینئر اور جید صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ وہ مدینہ میں سبھی سے یزید کے لیے بیعت لیں۔ مدینہ کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے مشورہ دیا تھا تاکہ معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کی بجائے انہیں اس معاملے کے لیے یاد رکھا جائے تاکہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ ایک عظیم، کامیاب، عادل اور انصاف پرور خلیفہ ثابت ہوئے
اور 661 سے 680 عیسوی تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے لمبی مدت تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ رہے۔ اپریل 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہداؤں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردانتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت جانثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، نہیں جائیں، مکہ میں ہی رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ پختہ تھا، وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بنو امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بن بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی۔ بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دی۔ آج کی زبان میں کہیے کہ کوفہ اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد نے سخت کرفیو لگا دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر لیا۔ کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کوفہ والے کتنے سچے اور وفادار ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ کہہ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹیں گے۔ ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کریں، یہ وفادار نہیں ہیں۔ ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ جگہ گھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہے۔ عرب کے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جب عراق کا راستہ شروع ہوا تو عبید اللہ بن زیاد کی 4000 فوج نے راستہ روک لیا اور کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کا وہ خط بھی مل گیا جو انہوں نے اپنے قتل سے پہلے بھیجا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، ان پر ہرگز بھروسہ نہیں کریں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی فوج سے درخواست کی، میری 3 مانگ میں سے کوئی ایک قبول کرو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں ہیں تو تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے سپاہ سالار عمر بن سعد سے کہا کہ اسے وہاں لے کر جاؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین کو وہاں سے روکنا ہے جہاں چٹیل میدان ہو۔ اس فرمان پر سپاہ سالار نے عمل کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ اس چٹیل میدان کا نام کربلا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روکنا ہے جہاں چٹیل میدان ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنا کیمپ لگایا۔ یزید اپنے گورنروں کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی بمطابق 10 محرم 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی۔ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف اخر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ وہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیچھے کی طرف یعنی پس گردن سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلدی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا
کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچا لیا تھا، دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا، کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کر دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا اور پھر انہیں ایک قافلے کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھیجوا دیا۔ کربلا کے واقعے نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا، ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، یعنی کن لوگوں کو اہل بیت کہا جائے گا۔ اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اہل بیت کے مفہوم سے واقف نہیں۔ اکثر لوگ اہل بیت صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اہل خانہ ہیں جن پر زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی تمام ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کے سارے مسلمان مرد و عورت شامل ہیں۔ اس لحاظ سے علماء کے نزدیک اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بیت نسبی، نمبر 2 بیت سکنی اور نمبر 3 بیت ولادت۔ بنو ہاشم یعنی بنو عبد المطلب کی اولاد کو نسب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت نسبی کہا جائے گا۔ ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت سکنی یعنی اہل خانہ کہا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا۔ البتہ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان مبارک ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص قرب اور تعلق تھا اور ان کے فضائل و مناقب جس کثرت سے ذخیرہ احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اس بنا پر ان 4 ہستیوں کو اہل بیت میں خصوصی امتیازی درجہ حاصل ہے۔ سید کا لفظ بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ سید کا لفظی مطلب سردار ہے، جو احتراماً ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ عربی میں ان کے لیے شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھا مختصر مفہوم اہل بیت کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ اہل بیت میں وہی مبارک ہستیاں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت حاصل ہے، لیکن چند صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی زبان مبارک سے اہل بیت میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ ہم آپ کو ان صحابہ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ خوش نصیب صحابہ کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف بخشا، لیکن پہلے آپ کو اہل بیت کی شان اور ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ شورا کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رسول، کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اپنی تبلیغ دین کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مودت یعنی ان سے محبت، عقیدت اور انسیت کا تعلق قائم رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے کہ رابغ کے پاس خم نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا